بڑے افسوس کی بات ہے کہ ذل شاہ قتل ہوا. اب پی ٹی آئی کا بندہ نہیں, اللہ کا بندہ. 144 کا اطلاق انٹرم گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. میں نے آج تک جو ہے سنس فرام انسیپشن کسی لیڈر کو فرنٹ اینڈ کے اوپر سے جو ہے وہ لاٹھیاں کھاتے نہیں دیکھا. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر اسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آپ نے سنا ہوگا کہ ذل شاہ کا جو قتل ہوا ہے وہ ہر طرح ہر لحاظ سے آپ کو بتایا جا رہا ہے, مختلف نیریٹیوز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک کونوٹیشن استعمال کی جا رہی ہے مسلسل کہ پی ٹی آئی کا بندہ. انسان صرف اللہ کا بندہ ہے, اور اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ نون لیگ کا بندہ ہے, نہ پی 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 کا بندہ ہے, نہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, نہ پی ڈی ایم جے یو آئی کا بندہ ہے, نہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے. بندے کو پہلے انسان کا اللہ کا بندہ سمجھنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل نہیں ہے. اچھا, اب بات یہ ہو گئی کہ یہ تو معاملہ فیکچول بنیاد پر ہو گیا کہ پہلے بھی قتل ہوئے, اب قتل ہو رہے ہیں. یہ سیاسی بنیادوں پہ قتل جو ہو رہے ہیں, ان کے رہنماؤں, ان کے بچوں اور ان کے جو قیادت ہیں, جو اوپر کی قیادت ہے, ان کے معاملات اس طریقے سے نہیں آ رہے. یہ فرنٹ پر آ کر جو ہے وہ ڈنڈا برداری فیس نہیں کرتے. ان کے کارکنان کیوں کریں؟ کیوں یہ رسم پاکستان کے اندر ہی چلی ہے. میں نے آج تک جو ہے سنس فرام انسیپشن کسی لیڈر کو فرنٹ اینڈ کے اوپر سے جو ہے وہ لاٹھیاں کھاتے نہیں دیکھا. یہ لاٹھیاں ان کو کیوں نہیں پڑتی, ان کو کیوں غریبوں کو پڑتی ہیں؟ تو یہ جمہوری نظام کا فیلیور ہے سب سے زیادہ. آپ جمہور جو ہیں, یہ چاہے وہ کسی پی ٹی آئی کے کارکنان ہو, وہ تو سچے کھرے دل کے ساتھ ایک کے عاشق ہو جاتے ہیں. پاکستان اور اس میں ہندوستان اگر دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو برے صغیر پاک و ہند کی مٹی کے اندر جو ہے وہ شخصیت پرستی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بری ہے. ان کے اندر جو ہے وہ ایک شخصیت کو صنم پرستی تک لے جانا, یہ ان کی طبیعت کے اندر ہے, یہ ان کی شرست میں شامل ہے. اب بات رہی کہ پہلے 14 قتل وہ کس پارٹی کے تھے, مجھے اس سے لینا دینا نہیں. ان کا حق کسی نے نہیں دیا. وہ مائیں جو تھیں وہ جذباتی ہو کر کسی ایک قائد کے اوپر جان دینے آ گئی, اور اسی طریقے سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے, گھرانے تباہ و برباد ہو گئے. اسی طریقے سے قتل اور آزادی اور انقلاب اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ہے نعرے جو ہے اس ملک میں اندر لگاتے جا رہے ہیں. رزلٹ کچھ نہیں ہے, رزلٹ کچھ نہیں ہے. اس کے آگے کی باتیں ہم یہ سنیں. اچھا, انہوں نے بھی اس کو پوائنٹ سکورنگ بنائی, اور اس پارٹی نے بھی جو پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی کا بندہ نہیں, اللہ کا بندہ سب سے پہلے. اب ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ ریٹیلیشن ہوئی, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ برین واش کون کر رہا ہے, ان کو اکسا کون رہا ہے, ان کو اس تحرک میں لا کون رہا ہے, اس کی تحریک پیدا کون کر رہا ہے, کون ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کو قتل پہ آمادہ کر رہا ہے, کون اس چیز پر آمادہ کر رہا ہے کہ اپنی جان دو گے تو یہ صدق کے دل سے اگر جان دینی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ تب لیڈر پہ کامیاب ہوں گے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف چلا گیا, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا واجب ہوئی ہے. آپ نے کون سے معاملات اور کون سے نظام کی طرف چل گئے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو عرض کی تھی, جب قوم انگیج سے ڈس انگیج ہوگی, انگیج مطلب اپنی باسکٹ کو پورا کرنا ہے, مطلب اسکول کی فیس ہے, بجلی کا بل ہے, باقی نظام ہے, روزمرہ کی اشیاء ہیں. اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ بجلی کے بلوں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. بجلی اوگرا نے جو ہے وہ مہنگی کرنے کی جو ہے وہ سمری پیش کر دی ہے. بجلی اب مزید مہنگی ہو جائے گی. کسانوں کی سبسڈیز تقریباً 65 ارب روپے کی سبسڈی کسانوں سے لے لی گئی ہے, یعنی کسان بھی اب گھر بیٹھیں گے. تب سب ڈس انگیج ہوں گے تو وہ اس آدمی کی طرف جائیں گے جو ان کی اس وقت بات کر رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے, سیاست کر رہا ہے. تو اب آپ سنیں کہ ذرا اس کو ذرا ہم اس پرائمریلی میٹر کے اندر لے کر جاتے ہیں. میں سیکنڈری میٹر پہ نہیں جا رہا. ایک طرف سے یہ آیا کہ پی ٹی آئی نے اس کو اون کیا. اس سے پہلے وہ جو تھا وہ ذل شاہ جو ہے وہ کتنی دفعہ پی ٹی آئی کے اندر تھا. وہ معصوم آدمی ہے, یہ کیسے, اور کتنے جو باہر کھڑے ہیں وہ خان صاحب کی مشاورت میں, اور ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر خان صاحب کو ملیں گے. بہرحال یہ میٹر نہیں ہے. میٹر یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی. ڈیتھ ایسے ہوئی کہ جس نے ایک طرف سے کہا جا رہا ہے, اور میری جو ملاقاتیں اور باتیں ہوئی اس طریقے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تشدد ہوا. سب سے پہلی بات 144 کا اطلاق انٹرم گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تمام قانون سمجھنے والوں نے, جس میں کامل نام جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کا بھی ہے, اسی طریقے سے کنور دلشاد نے بھی کہا, باقی لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی انٹرم گورنمنٹ ہے تو آف کورس پیٹی ایشوز تو ہیں, ڈے ٹو ڈے ایشو کے اندر جو ہے وہ لا انفورسمنٹ اور جو ہے وہ گورننس بھی آتی ہے. چنانچہ اس کے اندر 144 بھی لگتی ہے, اور جہاں جہاں 144 لگے گی تو وہاں اس طرح کے معاملات ہوں گے.
اب ایک جگہ کو قابو کر دیا جائے، جس طرح آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ ایک جو ہے وہ خیمہ بستی آباد کر دی گئی تھی، تو میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ آپ کو وار لارڈز کی طرف لے کے جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے وار لارڈز بن جائیں گے، ایک ماڈل ٹاؤن سیکٹر کا بن جائے گا، ایک زمان پار سیکٹر کا بن جائے گا، اسی طریقے سے سیکٹر ٹو سیکٹر ویری کریں گے. یہی لوگ جب طاقت میں آتے ہیں تو اور ہو جاتے ہیں. اب بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ڈنڈے لگے. اگر پولیس نے جو JIT نے کہا اور جو رپورٹ بنی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے جو پوائنٹ سکورنگ کے اوپر آپ بات کرتے تھے، قتل کا الزام لگانا لازم ملزوم بن گیا. لیکن انویسٹیگیشن کے اندر یہ آیا کہ وہ ڈالا جو تھا وہ کسی PTI ورکر کا ہی تھا، اور اسی طریقے سے جو ڈالا جس کا بھی تھا وہ پرائیویٹ کمپنی کا تھا، اور پرائیویٹ کمپنی کا جو تھا اس نے اس کو ہٹ کیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی. یہ ایک نیریٹو ہے جس کو IG پنجاب نے انویسٹیگیٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. دوسرا جو ہے جو پوائنٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ شدید تشدد کیا. آف کورس سیاسی پارٹیاں بہت ایگزیجریشن کرتی ہیں، اور یہ اب ان کا پوائنٹ بن گیا. اب اس میٹر کو سالو کیسے کرنا ہے، اس خانہ جنگی کو کس نے سالو کرنا ہے، یہ کون ترتیب سے بنائے گا، اس کے اوپر ایک بہت ہی خاص بات کی. میں اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں. یعنی جو ہمارے اکانومسٹ سے ڈاکٹر حسن صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر قانون کے اندر یہ طے کر دیا جائے کہ منشور کے مطابق، منشور جس کا ایپلیکیبل ہو سکتا ہے، جس کا منشور میں جان ہے، جس کے منشور میں فوری طور پہ ریزلٹس ہیں، اس کو اپروو کر دیا جائے اور اس جمہوریت کے تماشے سے نکلا جائے اور فوری طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ورنہ اس میں انسرجنسی پیدا ہوگی، سوشل کانٹیکٹ خراب ہوگا، سوشل سٹرکچرنگ خراب ہوگی، اور اس ٹائم پر تمام لوگ جو ہیں وہ ڈس انگیج ہو کر سڑکوں کے اوپر کسی ایک شخصیت کی جو ہے وہ شخصیت پرستی اور اس کی انا کی پرستش کرنے کے اندر یہ لگے رہیں گے. آپ سب عوام کو میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ شخصیت کی انا اور اس کی انا کی پرستش کرنے سے باز آنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جب ایک قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ذلِ شاہ قتل ہوا، اور بہت سارے ذلِ شاہ بچ جانے چاہیے. ورنہ ماڈل ٹاؤن والے 14 قتل ہوئے اور وہ اس کا پتہ ہے کہ ان کے قائدین کہاں چلے گئے، اور اب آپ کے جو ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ قائدین کو کچھ نہیں ہونا. آپ کی عوام نہ پہلے پیسے کما رہی ہے، نہ آپ کے جوان کما رہے ہیں، نہ کچھ کو رہے ہیں، نہ کوئی کام کاج ہے، نہ سارا کچھ گورنمنٹ پہ کر کے بیٹھے ہیں. اور بھائی انڈیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو اس قابل نہیں کرتے کہ آپ سکاٹیج انڈسٹری سے پرائیویٹائزیشن تک پہنچے اور پرائیویٹائزیشن میں آ کر اس قابل ہو جائیں کہ آپ بڑی بڑی کمپنیز کو خرید سکیں. چنانچہ آپ کو اپنا بھلا خود سوچنا ہے. شخصیت پرستی سے نکلیے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ قال اللہ قال رسول اللہ، اور یہ صرف حضور کے کال کی طرف جانا چاہیے اور اللہ کی بات ماننی چاہیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر قائم رہیں.